بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر. Allah's mercies and blessings on all of you. جو کہانی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر بڑا سوچ سمجھ کر اس کو کوئی ٹائٹل دیا جائے تو وہ اولاد کی محبت ہو سکتا ہے. اور اس کہانی کی جڑیں تاریخ میں ہیں. مغلیہ خاندان کا تو آپ نے ذکر سنا ہوگا. مغل امپائر، بہت بڑی امپائر جو تقریباً 250 سال 300 سال تک ہندوستان پر حکمران رہے، جن کا پہلا بادشاہ جس نے اس خاندان کی بنیاد رکھی، بادشاہت کی بنیاد رکھی، اس کا نام ہے بابر. وہ 1526 میں آیا. اور آخری بادشاہ وہ بادنسی بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس کی حکومت صرف دلی کے لال قلعہ کی 4 دیواری تک محدود تھی، اور فائنلی جس کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا، اور وہ وہی انہوں نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے. جہانگیر بادشاہ یہ اس مغل خاندان کا چوتھا بادشاہ ہے. ان کا جو عہد حکومت ہے وہ 1605 سے لے کر 1627 تک ہے. اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی وہ کمپنی تھی، یہ برٹش کمپنی تھی جو انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بنائی گئی. یورپی تاجر آتے تھے اور ساحل پر انہوں نے بہت سے علاقے کرائے پہ لیے، خرید لیے، اور وہاں پر انہوں نے دفاتر تعمیر کر لیے، دفاتر بنا لیے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے 2 شخص کافی اہم ہیں، کیپٹن ہاکنس اور سر تھامس راؤ. ان کا جہانگیر، مغل شہنشاہ جہانگیر کے ساتھ ملنا جلنا تھا. اس کے پاس جاتے تھے اور ہر بار ریکویسٹ کرتے تھے کہ جناب ہمیں تھوڑی سی زمین جو ہے وہ ہمیں دے دیں ساحل پر، تاکہ ہم وہاں پر اپنے کچھ تجارتی دفاتر بنا سکیں، ہم وہاں سٹاک، اپنا جو سٹاک ہے اس کے لیے سٹور تعمیر کر سکیں. لیکن بادشاہ جہانگیر ان کو بڑے نرمی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ہر بار انکار کر دیتا تھا. اور پھر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ بادشاہ کی چھوٹی صاحبزادی جن کا نام بہار بانو تھا، وہ بیمار پڑ گئی. اور ایسی بیماری کہ جو علاج ہوا وہ بڑھتی گئی. شہنشاہ جہانگیر نے ہندوستان کا کوئی وید، کوئی حکیم، کوئی پیر فقیر نہ چھوڑا، لیکن کسی سے کوئی افاقہ نہ ہوا. وہ فتح پور سیکری میں اس نے مزاروں پر بھی حاضریاں دینی شروع کر دی. فتح پور سیکری میں سلیم چشتی، شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی گیا. اور یہ وہ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ حضرت شیخ سلیم چشتی ہیں جن کی دعا سے جہانگیر پیدا ہوا تھا. صاحب پیر فقیر جب دیکھ لیے، دعائیں مانگ لی، سب کچھ اپنا علاج جو کچھ کر سکتے کر لیا، اور مایوسی ہوئی، تو اس دوران کیپٹن ہاکنس اور سر تھامس راؤ جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے تھے، وہ دربار میں حاضر ہوئے. بادشاہ کی بیٹی کی خیریت معلوم کی، اور اظہار افسوس کیا کہ بچی بیمار ہے، اس کو افاقہ نہیں ہو رہا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب انگلینڈ سے ہمارا ایک ڈاکٹر آیا ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ان کو لے آئیں، بیٹی کو وہ دیکھ لیں، شاید ٹھیک ہو جائے. ظاہر ہے بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے فوری طور پہ اجازت دے دی. وہ ڈاکٹر آیا، اس نے دل کے ساتھ علاج کیا، اور بچی دن بدن ٹھیک ہوتی گئی، اور ہفتہ 2 ہفتے میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اب بادشاہ نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا، دربار میں بلایا، کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے میری بیٹی کی زندگی بچائی، بولو کیا انعام چاہتے ہو.
کیپٹن ہاکنس، سر تھامس راؤ دونوں موجود تھے. انہوں نے کہا سرکار ہمیں، بادشاہ نے بلکہ ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے کہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے اس میں سے. انہوں نے کہا سرکار ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، ہمیں بس تھوڑی سی زمین چاہیے جیسے کہ ہم پہلے عرض کرتے تھے، تاکہ ہم وہاں پر اپنے سٹور ہاؤس بنا لیں، ویئر ہاؤس بنا لیں اور وہاں پر ہم تجارتی سامان رکھ سکیں. اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. بادشاہ نے کاغذ قلم منگوایا، ایک دستاویز تیار کروائی جس میں ان کو 200 ایکڑ جگہ ساحل سمندر پر عطا کرتی. وہ سند، وہ عطا بالآخر پورے بر صغیر کو کھا گئی، اور ہوتے ہوتے وہ جو جہانگیر کی عطا تھی اس کی وجہ سے انگریز اس ملک میں 250 برس تک حکومت کرنے میں کامیاب رہا. اولاد کی محبت، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اولاد کی محبت میں شہنشاہ جہانگیر نے ملک گنوا دیا، اور بالآخر جس کا خمیازہ اس کی اپنی اولاد، اس کی اپنی جو اگلی نسل تھی، ان کو سب کو بھگتنا پڑا، اور اس کا انجام آ کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر ہوتا ہے.